وہ قبر تھی، کہیں اس کو یہ ٹائم اور وہ جگہ نہ ملی کہ وہ کسی جگہ سے کندھا دیتا۔ اب اس نے کیا کیا کہ اس نے نا زبردستی گھس کے تو وہ جو چارپائی تھی اس کے نیچے چلا گیا، چارپائی کے نیچے چلا گیا، کندھا ادھر سے نہ دے گا، سر نیچے سر کے اوپر رکھ لیا، سر کے اوپر رکھ لیا۔ جب اس نے رکھ لیا تو وہ کہتا ہے تو مجھے تو کوئی چیز یاد نہیں رہی تھی اس غم اور فراق میں، سرکار کی جدائی اور اس وصال میں۔ تو خواجہ صاحب کہتے ہیں، فوراً فرماتے ہیں اوپر سے، خواجہ صاحب کہتے ہیں، فرمایا کہ یہ تمہارے خواب کی تعبیر ہے۔ ایسے کرنی کر لے بلیا مک جائے آنی جانی، یہ چکر لگانے والا کام ہی ختم ہو جائے۔ جب جگہ نہیں ملی تو جگہ وہاں ملی نیچے، اوپر سے سرکار فرماتے ہیں کہ یہ تیری خواب کی تعبیر ہے۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ عرش الہی کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے۔ تو حدیث ہے کہ قلب المومن عرش اللہ تعالی، مومن کا قلب جو سینہ ہوتا ہے، دل ہوتا ہے، وہ اللہ کا عرش ہوتا ہے۔ ثابت ہو گیا کہ بایزید کا دل اللہ کا عرش تھا، اور اس کو جو سر پہ اٹھایا ہوا تھا وہ عرش الہی، اس میں اللہ کی یاد بسی ہوئی تھی۔ اور پھر اس کی تعبیر بتانے والے خود اوپر سے کہہ رہے ہیں یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے۔ ہمارے ہاں عاشقوں کے ہاں جو مرتا ہے وہ اس کا یہ عالم ہے، تو جو جیتا ہے اس کا کیا عالم ہے؟ اوپر سے کہتے ہیں یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے۔ تو ایسا علم حاصل کرو جو اس کی طرف سے ہے، اس میں موت و حیات کی قید نکل جاتی ہے۔ تو عرش الہی کو اٹھانا دراصل وہ ان کا وہ جنازہ اٹھانا تھا، چونکہ ان کا ایک دل تھا اور دل جو تھا وہ دل نہیں تھا۔ وہ تو کئی دفعہ انہوں نے کہا ہے اللہ میرا دل کہاں ہے؟ اس نے کہا تمہیں دل سے کیا سروکار ہے؟ اگر تو میری محبت میں گرفتار ہے تو پھر دل سے کیا سروکار ہے؟ اگر میرا تو بیمار ہے پھر اور کس حکیم کا انتظار ہے؟ کئی دفعہ وہ مناجات کرتے تھے، پہلے بیان ہوا ہے یہاں پہ، کتابوں میں موجود ہے، سب پڑھتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ کئی دفعہ کہا ہے مولا میرا دل کہاں ہے، میرا دل کہاں ہے؟ کئی دفعہ کہا۔ اللہ نے کہا تجھے دل سے سروکار کیا ہے؟ عشق جب کامل ہوتا ہے تو درمیان سے یہ بھی حجاب ہے، ہٹا دیا جاتا ہے۔ جب ایک کا ایک رہ گیا باقی کیا بچا؟ ایسی کرنی کر لے بلیا مک جائے آنی۔ تو وہ جو دل کو پکارتے تھے نا وہ عرش الہی بن چکا تھا، تو وہی خواب میں بتایا گیا اور وہی اسے انہوں نے اٹھایا اور اوپر سے کہہ رہے ہیں تیری خواب کی تعبیر ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ پھر آگے دیکھیں کہ مرید مخلص کس کو کہتے ہیں۔ اب اس بات کی طرف آتا ہوں، آخری واقعہ یہ عبداللہ تستری، حضرت عبداللہ تستری علیہ رحمت نے ایسا کیا، 4 ماہ تک پاؤں کی انگلی باندھے رکھی، 4 ماہ تک۔ ایک درویش نے پوچھا، انہوں نے کہا ویسے باندھی ہے، ویسے باندھی، کچھ نہیں بتاتے نہیں ہیں۔ وہ درویش مصر چلا گیا، مصر جاتا ہے تو دیکھتا ہے ذنون مصری کے پاؤں کو بھی انہوں نے بھی انگلی باندھی ہوئی ہے۔ یہ جو عبداللہ تستری تھے یہ ان کے مرید تھے، ان کو چاہنے والے تھے۔ ذنون مصری کو تو چوٹ لگی تھی، انہوں نے انگلی باندھی ہوئی تھی، انہوں نے ویسے باندھی ہوئی تھی۔ جب انہوں نے کہا کہ یہ کتنے مہینے ہوئے؟ 3 مہینے۔ انہوں نے کہا یہ تو وہاں عبداللہ تستری نے بھی باندھی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ درویش یہ بات غور سے سن کہ اس دنیا میں صرف ایک ہی تو شخص ہے جو ہمارے درد سے آشنا ہے، ایک ہی تو بندہ ہے جو ہمارے درد سے واقف ہے اور ہماری موافقت کرتا ہے۔ اس وقت اس کے حیرت کی ان کی انتہا نہ رہی کہ کہاں مصر، کہاں وہ رہنے والے ان کے مرید، وہ وہاں ان کو ضرب لگی، چوٹ لگی اور انہوں نے انگلی باندھی رکھی 4 مہینے۔ ادھر عبداللہ تستری نے 4 مہینے یہاں انگلی باندھی رکھی۔ کشف سے پتہ چلا یا وہی بات کے درمیان سے حجاب نہیں ہے، دیکھتے ہیں یہ ان کو یا وہ ان کو، یا وہی بات کہ ایسی کرنی کر لے بھلیا مک جائے آنی جانی۔ عرش مولا بانگاں ملیاں سنیاں شہر لاہور، کی جانا میں کون بلیا کی جانا میں کون۔ پھر فرمایا موسیٰ تے فرعون بنایا، کیوں دو ہو کے لڑدا دل بر کی کردہ۔ یہ ساری وہی باتیں، جب تک اس مقام پہ بندہ ایک نہ ہو جائے تب تک یہ باتیں سمجھ ہی نہیں آتی، یہ واقعات ہوتے نہیں ہیں۔
یہ کرامات کے متلاشی نہیں ہوتے، یہ اس کی بات کے متلاشی ہوتے ہیں، یہ بہت ساری راتوں کے متلاشی نہیں ہوتے، یہ صرف ایک رات کے متلاشی ہوتے ہیں کہ جس رات میں بھی یار سے وصال ہوتا ہے اسی دن تو ان کا اچھا حال ہوتا ہے، اسی دن ان کا اچھا حال ہوتا ہے۔ 4 مہینے انہوں نے ایسے باندھی رکھی، تو فرمایا ایک ہی تو بندہ ہے جو ہمارے درد سے درد آشنا ہے۔ تو یہ اللہ کے پیارے بندوں کا قصہ اور مرید مخلص کے کس طرح انہوں نے موافقت و مطابقت کی۔ اللہ پاک انہی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا کرے۔ اور بات وہاں پہ پھر لے کے جا رہا ہوں کہ یہ سارے چراغ، یہ سارے دیے مصطفیٰ نے دیے، اور سب سے بہتر و اکمل و اعلیٰ ذات جناب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی، کہ جن کی نگاہ پاک سے اس ناچیز کا ایک ایک لمحہ گزرتا ہے۔ مجھے یہ کامل یقین ہے کہ ایک لمحہ بھی جناب کی نظر پاک ناچیز سے اٹھ جائے تو یہ ناچیز زندہ نہیں ہے، یہ مردہ ہے اور ختم ہے۔ اگر یہ زندہ ہے تو اس کی خوراک نگاہ مصطفیٰ ہے۔ طواف کعبہ کن حاجی مرادر کوئے او بگزار، کہ گھجے اکبر عاشق طواف کوئے دلدار است۔ اسی ضمن میں نے کچھ لکھا تھا، وہ بیان کرتا ہوں چونکہ آخری بیان ہے، جو اگلے دن ہی یہ 3-4 رباعیات نہیں لکھی تھی، بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک مشن شروع کر رکھا ہے، آپ سب کو پتا ہے، محبت مشن، بالکل غیر سیاسی ہے، کسی سیاست کی اس میں کوئی گنجائش چھوڑی نہیں ہے، رکھی نہیں ہے، کیونکہ محبت والے سیاسی ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر سیاستدان محبت والے ہوتے تو ملک کی یہ حالت نہ ہوتی۔ تو محبت والا کام ہے، سیاست سے دور ہے۔ تو اس مشن میں جب جائیں تو اس محبت کو آگے پھیلانے کی کوشش کریں، جو پھیلائے گا ٹھیک، جو نہیں پھیلائے گا اللہ خود پھیلائے گا۔ فکر اس بات کی نہیں ہے ایک نہ پھیلائے 10 اچھے پھیلاتے ہیں، یہ ہمارا اصول ہے فقراء کا۔ مائی رابعہ بصری نے اللہ کی راہ میں 2 روٹیاں دی، مہمان گھر میں موجود ہے، روٹیاں پک گئی ہیں، اللہ میں آیا باہر سائل آیا تو دونوں اس کو دے دی، گھر میں کوئی چیز نہیں ہے۔ خادم نے کہا سرکار ادھر دے دی ہیں، گھر میں مہمان آیا اس کے لیے پکائی تھی، کیا بنے گا؟ فرماتی ہیں صبر کرو، تھوڑا وقت گزرتا ہے 18 روٹیاں آتی ہیں، کہتی ہیں گنو ان کو کتنی ہیں؟ فرمایا یہ 18 ہے۔ فرمایا واپس کرو، فرمایا واپس کرو۔ کیوں؟ انہوں نے کہا میں نے 2 روٹیاں دی ہیں، ہمارا یہ عشق کہتا ہے، ہمارا دین اور عشق کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر 1 دیا جائے تو 10 ملتے ہیں، 1 دیا جائے تو 10 ملتے ہیں۔ یہ 18 ہیں، یہ کسی اور کے ہوں گے، ہماری نہیں ہے، یہ واپس کرو۔ دوبارہ آئی تو گنی 20 تھی، دوبارہ جب گنی تو 20 تھی۔ انہوں نے کہا یہ ہماری ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کو دی ہے، اس نے 20 دینی تھی، 18 کیوں دی؟ تو یہ مشن کلندر جو ہے، یہ یاران طریقت، یہ محبت کا مشن جو ہے، اگر ایک نہیں پھیلائے گا تو اس کے عوض 10 اچھے پھیلائیں گے، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہاں تو یہ تھا کہ 2 دی تو 20 آئے، یہاں سے 1 گیا تو 10 آئے۔ سبحان اللہ، نہیں سمجھ میں آیا؟ 2 دی تو 20 آئیں، یہاں سے 1 گیا تو 10 آئے۔ حافظ صاحب پہلے اعتکاف بیٹھے تھے، پتہ ہے 3 بندے تھے تم، تو آج اتنے سال بعد آئے ہو تو آج کتنے ہیں؟ تمہارے 1 کے جانے سے کتنے آئے ہیں دیکھ لو۔ نہیں سامنے مثال ہے، اس میں کیا شک ہے؟ میں تو جو بات ہے سچی اور برسر میدان کرنے کا عادی تھا، مگر اب کیا کروں۔ تو اس مشن پہ اہل بیت کا سب کرم ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتا ہوں، ان کو بتانے کا تو یہ نہیں کہ ان کی بارگاہ میں یہ تحفتاً ہدیتاً کہ سرکار جو آپ سرکار نے نظر فرمائی جناب علی المرتضیٰ کے صدقے، اور انہوں نے جناب غوث الورا کے صدقے، تو نظر کرم کیجئے، یہ سب کرم ہی ہے، مزید کرم پہ کرم ہوتا جائے تو اتنی طبیعت نرم رہتی ہے۔ کیونکہ جب محفل جب تک گرم نہ ہو تو تب تک کرم نہ ہو، تو جب کرم پہ کرم ہو تو پھر دل نرم ہو۔ تو اس مشن پہ اہل بیت کا سب کرم ہے، رہتا میرے آگے ہر وقت ان کا حرم ہے، رہتا میرے آگے ہر وقت ان کا حرم ہے۔
یہ 5 تن کا خاص